عادل صاحب یہ جو اسلام آباد کی تینوں سیٹیں ہیں یہاں آپ نے ان کے ڈائنامکس ڈسکس کیے. یہاں پچھلے الیکشن میں 64%, 56% اور 54% کا ہائیسٹ ٹرن آؤٹ تھا ایز کمپیئر ٹو آل ادر سٹیز. اگر ٹرن آؤٹ یہی رہتا ہے اس دفعہ تو کیا نون لیگ سیٹ نکال سکے گی؟ عادل صاحب یہ جواب ہم عادل صاحب سے لیں گے. دیکھیں جو آپ اسپیسیفک اسلام آباد کے 3 حلقوں کی بات کر رہے ہیں NA46 میں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں عقیل انجم, یہ 2002 سے لے کر 18 تک مسلم لیگ نون کے یہی کینڈیڈیٹ رہے ہیں, لیکن یہ صرف 2008 میں ایک دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں. اس کے بعد یہ سارے الیکشن یہاں سے ہارے تھے. یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی شخصیات جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہیں. 2013 میں جاوید ہاشمی نے یہاں سے تحریک انصاف کی طرف سے سیٹ جیتی تھی اور پھر سیٹ چھوڑ دی تھی, جس کے بعد اسد عمر نے ضمنی الیکشن میں یہاں سے جیتی تھی. پھر 2018 میں اسد عمر نے دوبارہ جیتی تھی. اب تحریک انصاف نے وہاں سے ایک یونین کونسل لیول کا ایک لیڈر کو کھڑا کیا, ٹکٹ دیا ہے جس کا نام ہے عامر مغل, یعنی کہ اس کی نیشنل اتنی وہ نہیں ہے, وہ ایک لوکل لیڈرشپ ان کی ہے. اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا, آپ وہاں پہ چونکہ بڑا ووٹ بینک ہے عقیل انجم مسلم لیگ نون کا, تو عقیل انجم کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. تیسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ 2002 میں جب تمام مذہبی جماعتوں نے مشترکہ الیکشن مل کے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت وہ جیتے تھے 2002 میں. اس کے بعد سے ان کی کوئی اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے ان کا یہاں پر. جہاں تک طارق فضل چودھری کا معاملہ ہے, NA47 میں طارق فضل چودھری بیسیکلی NA45 میں راجہ خرم نواز کے مقابل الیکشن لڑتے رہے ہیں. پہلی دفعہ جو ہے وہ اس حلقے سے لڑ رہے ہیں کیونکہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی 2017 اس میں ان کا آدھا حلقہ NA48 پہ چلا گیا تھا اور NA47 میں ان کا باقی حصہ رہ گیا تھا. اب وہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چونکہ راجہ خرم کے ساتھ ہوئی ہے تو اس لیے راجہ خرم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں NA48 میں, اور وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور شعیب شاہین ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے. شعیب شاہین کی جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ اتنی بڑی کوئی کمپین نہیں. یہاں پہ سب سے بڑا تحریک انصاف کا ایک کنکلوژن اگر ہم کر تو نہیں سکتے, لیکن اگین پروجیکشن ہے نا سر. ہم نے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی سینٹرل کی, پھر ساؤتھ کی بات ہوئی. اگر نارتھ کی بات ہم کریں اسپیسیفکلی نون لیگ کے لیے کتنا ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ 10 سیٹس 5, 6, 7 کتنا نکل سکتا ہے یہاں سے؟ اور بالخصوص جب اس صورت میں جب پچھلی بار 0 سیٹ تھی. یس نہیں, پچھلی دفعہ نارتھ میں ایک سیٹ تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. 13 میں سے ایک سیٹ اٹک سے نکل آئی تھی, ملک سہیل جیتے تھے ضمنی الیکشن میں, وہ تحریک انصاف کی تقسیم کی وجہ سے. جو میں نے آپ کو ڈائنامکس بتائی ہیں 2013 میں یہاں پہ اٹک سے جیلم تک کی جو ڈائنامکس ہیں وہ الیکشن اور جو الیکشن سے پہلے ایک موڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو یہاں پہ 2013 میں نون کی حکومت تھی تو یہاں پہ اکثریت نون کے پاس تھی. 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس تھی. اور اب بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون زیادہ سیٹس وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ الیکٹیبلز اس طرح سے نہیں ہیں. چودھری نثار 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن 85 کے بعد وہ پہلی دفعہ پچھلی دفعہ الیکشن لڑے تھے مسلم لیگ کے بغیر, اور دونوں سیٹوں سے وہ الیکشن ہار گئے تھے. دونوں سیٹوں سے ان کو غلام سرور نے ہرایا تھا. اس دفعہ غلام سرور کو مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہاں پہ, اور وہ چودھری نثار کا مقابلہ کر رہے ہیں. دوسری طرف انجینئر عبدالسلام ہے جس کو لاسٹ ٹائم چودھری نثار کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے, ان کو اریسٹ کروا دیا تھا. اور دوسری چیز جو آپ کو پنڈی میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ حنیف عباسی جو ہے پچھلے الیکشن میں وہ شیخ رشید کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے لیکن ان کو اریسٹ کروا دیا, ان کو سزا ہو گئی تھی ایفرڈن کیس میں. اس دفعہ شیخ رشید اندر ہے, حنیف عباسی باہر ہے.